अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके सामने एक और किताब लेकर हाज़िर हुआ हूँ और इससे पहले जो इस तरह की दो किताबें मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ, एक नक्श सुलेमानी और एक है मुजर्रिबात इमाम गज़ाली। इन किताबों को पेश करने का मकसद ये है कि आप इन किताबों की हकीकत को जान सकें और इस बात को समझें कि किस तरह इस उम्मत के अंदर गुमराही को फैलाया जा रहा है एक साजिश के तहत, और किस तरह हमारी गफलत है कि हमारी गफलत की वजह से ये गुमराहियाँ, ये जादू टोना और ये चीज़ें उलमा के नाम पर और उलमा के ज़ेर सरपरस्ती कह लें या उलमा के हाथों से इस चीज़ को, जिन बाज़ नादान, सब की मैं बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में उलमा मौजूद हैं, बुज़ुर्गान दीन मौजूद हैं, दीन की बड़ी बड़ी खिदमात करने वाले, दीन के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी देने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन बीच में चंद एक ऐसे होते हैं जो अपनी नादानी की वजह से या अपनी जहालत की वजह से या किसी लालच की वजह से ऐसे कामों में पड़ जाते हैं। तो आज की जो किताब है, इस किताब का नाम है ख़ज़ीना-ए अमलियात, और इस किताब के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जादू टोने के नक्श, जायचे और नंबरों वाले तावीज़ात और मंत्र और बड़े अजीब व गरीब यानी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये आज को आपको मैं दिखाऊंगा। और यानी वैसे तो आप मार्केट में आप जाएं तो आपको बेशुमार जादू टोने की किताबें मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह की किताबें पेश करने का मेरा मकसद ये होता है कि मैं सिर्फ वो किताबें पेश करता हूँ जिनके टाइटल पर किसी आलिम का नाम लिखा होता है। जैसे मेरी पिछली वीडियो में मुजर्रिबात इमाम गज़ाली यानी इमाम गज़ाली जैसी अजीम शख्सियत का नाम लिखकर उस किताब को बेचा जा रहा था और उसका तर्जुमा करने वाला मुफ्ती और आलिम, यानी उनको इतनी जहालत है कि उनको भी नहीं पता चला कि हम किस चीज़ का तर्जुमा कर रहे हैं और किस चीज़ को उम्मत के सामने पेश कर रहे हैं। तो आज की जो किताब है इसमें भी चूँकि ऊपर नाम लिखा हुआ है मौलाना सूफ़ी मोहम्मद अज़ीज़ुर रहमान पानीपती, तो ये नाम लिखा हुआ है और ये शख्सियत जो है यानी अभी मौजूद नहीं है, पुरानी किताब है। तकरीबन आज से 60-70 साल पहले ये किताब गालिबन शाया हुई है, छपी है, उस वक़्त लिखी गई थी गालिबन और उसके बाद ये शाया होती रही है। तो यानी ये पाकिस्तान जिस वक्त बना था 60-70 साल पुरानी बात है, उस वक़्त की किताब है। ये इसका जो मुकदमा लिखा है इसके मुसन्नफ़ ने, ये 1380, अब 1400 यानी 40 साल ये और 20 पिछले 60 यानी 62-63 साल पहले ये किताब उन्होंने लिखी थी। अब इस किताब में देखें, सबसे पहली जो चीज़ है इसके मुकदमे में, अब देखें इसके शुरू में एक दीपाचा भी लिखा हुआ है, वो भी लिखा है सैयद हफीज़ुर रहमान अहमद गफ़रहुल्लाह, इमाम मस्जिद रंगरेज़ा, सदर बाज़ार, बाड़ा हिंदवाड़ा, दिल्ली। तो वहाँ के एक इमाम मस्जिद हैं, उन्होंने इस किताब का लिखा। और आप यकीन करें कि जिस वक़्त मैंने ये सोचा कि मैं इस किताब को आपके सामने पेश करूँगा, इस किताब के शुरू में जो इमाम मस्जिद साहब हैं, इन्होंने अहवाल वाक़ई के नाम से शुरू में जो 1-2-4 सफ़े लिखे हैं, इनको जिस वक्त मैंने पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन करें उन्होंने इस मुसन्नफ़ के बारे में, मौलाना सूफ़ी अज़ीज़ुर रहमान साहब के बारे में ऐसी बातें लिखी हुई थी कि उनको पढ़कर मैं तो एक दफ़ा थोड़ा सा मुझे झटका लगा कि मैंने कहा नहीं, इस किताब का मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े बुज़ुर्ग और इतनी बड़ी नेक शख्सियत कहीं वो उनकी बददुआ मुझे ना लग जाए। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था। उन्होंने इतना बड़ा बनाकर उनको पेश किया कि ये सूफ़ी अज़ीज़ुर रहमान साहब इतनी बड़ी शख्सियत थे, ऐसे थे। तो उन्होंने सूफ़ी अज़ीज़ुर रहमान साहब को इतना बड़ा बनाकर पेश किया कि मैं भी घबरा गया था। लेकिन बहरहाल पहले एक दफ़ा तो मैंने इरादा किया, मैंने कहा छोड़ें, इस किताब का नहीं करता, इतनी बड़ी अजीम शख्सियत, अल्लाह के नेक बंदे थे, तो कहीं मुझे बददुआ ना लग जाए इनकी। लेकिन फिर जब मैंने आगे किताब को मज़ीद पढ़ना शुरू किया और ख़ुद जो सूफ़ी अज़ीज़ुर रहमान साहब जो इस किताब के मुसन्नफ़ हैं, उन्होंने दूसरे ही सफ़े पर जो बात लिखी, उस बात को पढ़ने के बाद मैं मजबूर हो गया कि नहीं, इस किताब को का चट्टा कट्टा खोलना चाहिए और अवाम के सामने इसको लोगों के सामने पेश करना चाहिए कि किताब ठीक नहीं है। वो लिखते हैं अब देखें, इतने बड़े आलम होने के बावजूद वो लिखते हैं कि कोई सितारा साद है, अच्छा है, और कोई सितारा मनहूस है। हालांकि एक वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, अहादीस के हवाले से बता चुका हूँ
کہ حضور علیہ السلام کا بھی فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے، علماء کے اقوال اور فتاویٰ بھی آپ کے سامنے پیش کیے کہ ستارے منحوس نہیں ہوتے، ان کے اندر نحوست نہیں ہوتی، ان کی تاثیر انسانی زندگی پر نہیں پڑتی. لیکن اس کتاب کے جو مصنف ہیں انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ ایک عالم ہیں اور باوجود اس کے کہ جیسا کہ ان کے دوست جو ہیں جنہوں نے کتاب کا مقدمہ لکھا انہوں نے بڑی تعریفیں کی اور بہت بڑا پہاڑ علم کا بنا کر ان کو پیش کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ستارے بھی منحوس ہوتے ہیں، ان کی بھی تاثیر ہوتی ہے. تو یہیں سے بات ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ ان کو اتنا علم بھی نہیں ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے آگے وہ نقشہ دیا ہوا ہے، وہی جو ہوتا ہے ستاروں کے کیا کہتے ہیں ان کے منحوس ہونے اور ان کے اچھا ہونے کے اعتبار سے وہ پورا جو نجومیوں کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ سارا یہاں پر دیا ہوا ہے. بہرحال اس کتاب میں اس کے ہم آ جاتے ہیں جی صفحہ نمبر 29 پر. صفحہ نمبر 29 پر پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کتاب کے آغاز میں جو نقش، جو تعویذات اور جو مختلف جو چیزیں دی گئی تقریباً محبت کے صرف یعنی کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ کوئی اور عورت ہو، تو کسی بھی عورت کو کسی بھی مرد کو اپنی طرف مائل کرنا، اس کو اپنے ساتھ لگا لینا، اس کو اپنے قابو میں لے لینا، اس کے لیے کچھ 70 کے قریب انہوں نے نقش اور عملیات جو ہیں اس میں دی ہیں. ان میں سے 29 نمبر صفحے پہ ایک ہے برائے حب یعنی محبت کے لیے. تو کیا ہے وہ کہتے ہیں کچھ انہوں نے دیا یہ یا بدو یہ پڑھ کے، تو اس کو آپ نے پانی پڑھ کے اس کو غرارہ کرنا ہے اور اس غرارے کیا ہوا پانی کو پھر آپ نے دوبارہ پھینکنا ہے گلاس کے اندر، اور وہ پانی پھر آپ جس کو پلائیں گے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگے گا. اب دیکھیں یہ بات بالکل شریعت کے خلاف ہے. ہمیں شریعت تو ہم اگر اپنا کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے منہ کے اندر سے کوئی چیز گر کر واپس کھانے میں گر جاتی ہے، پانی میں گر جاتی ہے، تو یہ مکروہ ہو جاتا ہے. بعض علماء اس وقت مکروہ تحریمی کہتے ہیں. چہ جائے کہ ہم خود جان بوجھ کر ایک چیز کریں اور کریں بھی غرارہ وہ حلق تک لے جائیں اور پھر وہاں سے تھوک دیں اس کو واپس اور کسی کو پلا دیں، کیا یہ شرعی اعتبار سے جائز ہو سکتے؟ قطعاً جائز نہیں. تو ایک ایسے حرام کا ارتکاب کر کے یہ کام کیے جاتے ہیں. تو یہ سارے جادوگروں کے عملیات ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں جادوگری کا عملیات ہے اور اس کو ایک اچھے انداز سے یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آگے کچھ اور جو چیزیں ہیں آیات ہیں حب کی. ایک ہے جی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس کو آپ کریں گے تو وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ آپ کے ساتھ لگ جائے گی چاہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب بالکل بیہودہ قسم کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں جی صفحہ نمبر 30 پہ. صفحہ نمبر 30 پہ جی ایک چیز لکھی ہوئی ہے کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے جی کہ بکری کا شانہ لینا ہے اور اس پر کچھ ایک صورت کا لکھا ہوا، وہ صورت جو ہے وہ لکھنی ہے جمعے کے دن اور ننگے ہو کر قرآن کی وہ صورت لکھنی ہے. استغفر اللہ العظیم. ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن کی یہ توہین کہ اکیلے میں تنہائی میں ننگے ہو کر بالکل برہنہ ہو کر سلوار بھی اتار کر قمیض بھی اتار کر آپ نے بکری کے شانے پر جو ہے وہ ایک صورت کا نام لکھا ہوا ہے، وہ صورت وہاں پر سورہ یاسین لکھا ہوا ہے، سورہ یاسین آپ نے لکھنی ہے ننگے ہو کر. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ دین ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں جی آگے جی صفحہ نمبر 36. اب یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محبت کے کچھ 70 کے قریب اس طرح کے عمل لکھے ہوئے. اس کے بعد پھر آگے دشمنی کے لکھے ہوئے کہ اپنے دشمن کو تباہ کرنا. اب جیسا کہ میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ دشمن کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں ایک دشمن تو وہ ہے کہ جو شرعی لحاظ سے دشمن ہے. جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارا دشمن امریکہ ہے، ہمارا دشمن انڈیا ہے، ہندو ہے. ایک تو یہ دشمن ہے، یہ تو واقعتاً ایک دشمنیاں وہ ہوتی ہیں جو لوگوں نے خود بنا رکھی ہوتی ہیں. کسی نے اپنے چاچے کو دشمن بنایا ہوا ہے، کسی کا ماما اس کا دشمن ہے، کسی کی خالہ اس کی دشمن ہے، کسی کی ساس دشمن ہے اور کسی کی بہو دشمن ہے. تو یہ جو دشمنیاں ہیں چونکہ جب عوام کے پاس یہ کتاب آتی ہے تو لوگ تو اپنی ان دشمنیوں کو پالتے ہیں اور ان دشمنیوں کے لیے پھر یہ عملیات کرتے ہیں، یہ تعویذات کرتے ہیں. تو بہرحال اس دشمنی کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی 20 کے قریب نقش اور تعویذ دیے اور بڑے عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا نقش ہیں، عجیب و غریب قسم کی جو ہیں وہ چیزیں ہیں. مطلب ان کی ٹائٹل ہی دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جی 2 آدمیوں کا آپس میں دشمن بنانا. 2 آدمی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو آپس میں دشمن بنانا ہے. اب یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ.
کہ یہ شیطان جو ہے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے، یعنی ان کے اندر دشمنی پیدا کرتے تھے۔ اب یہاں پر وہ میاں بیوی تو نہیں لکھا ہوا، لیکن بس مطلقاً لکھا ہوا کہ دو آدمیوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ دو بھائی ہوں، چاہے وہ باپ بیٹا ہوں، چاہے وہ ماں بیٹا ہوں، کوئی بھی ہوں، دو دوست ہوں۔ تو کیا یہ عمل کوئی اسلام کی روح سے جائز ہے؟ اسلام تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو دو آدمیوں کے درمیان اس طرح دشمنی پیدا کرنے کے لیے نقش لکھیں اور تعویذ بنا کر اس کو دیں۔ یہ بالکل غیر شرعی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جی صفحہ نمبر 49 ہے، وہاں پر کچھ نقوش دیے ہوئے ہیں کہ جس نقش کو لکھیں آپ قبر کے اندر دفنائیں، قبر کے اندر اس نقش کو دبانا ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی یہ نجومیوں کے طریقے ہیں، یہ جادوگری کے طریقے ہیں۔ اب یہ مولانا صوفی محمد عزیز الرحمن جس کے مقدمے میں لکھا ہوا جی یہ اتنی بڑی شخصیت تھے، یہ جی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی خدمت میں رہے، یہ جی فلاں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، تو ان کی اگر یہ تو عظیم شخصیات تھی مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے ساتھ کبھی اگر چلتے پھرتے ہاتھ میں لا لیے تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ جادو بھی حلال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جادو ٹونے کی چیزیں کہ جا کر اس نقش کو پرانی قبر میں جا کے دفن کرنا ہے جی۔ 67 نمبر پر ایک نقش دیا گیا ہے، صفحہ نمبر 67 پر، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ صاف طور پر نظر آتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں، اگر آپ کو نظر آئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو بیچ میں نقش ہے، ٹھیک ہے نا، ڈبونا، اور یہ اس کا سر بنا کے 2 آنکھیں ہیں اور یہ 2 سینگ ہیں، ٹھیک ہے نا، شیطان کے سینگ ہوتے ہیں نا، یہ 2 سینگ ہیں اور یہ نیچے 2 ٹانگیں بنائی ہوئی ہیں، یعنی پوری تصویر بنائی ہوئی ہے، اور تصویر بھی کسی انسان کی نہیں بلکہ شیطان کی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نقش ہے، کس لیے جی؟ جن اتارنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر ایک منتر ہے، جگہ جگہ پر وہ لکھا ہوا ہے، علیکن ملیکن تلیکن انت تعلم ما فی، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، العجلو 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 الواہن 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 اسا اسا اسا، پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کے منتر اس کتاب کے اندر جگہ جگہ لکھے ہوئے ہیں، اور آیات کو اور منتر کو مکس کیا گیا ہے۔ کئی جگہ پر کچھ ٹوٹا آیت کا لکھا ہوا ہے، بیچ میں آگے کچھ عجیب و غریب لینگویج لفظ ہے، پھر آگے آیت ہے، پھر بیچ میں کوئی اور لفظ ہے۔ تو یہ قرآن کو اس طرح مکس کر کے اس طرح، یعنی کہ قرآن کی بھی توہین کی گئی ہے اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، اور اس سے یہ کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلے صفحے پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی یہ نقش ایک بنا ہوا ہے، اس کے بھی ہاتھ پاؤں بنائے ہوئے ہیں۔ اس طرف پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں جی، اس کے اندر اس کے بھی ویسے سر بھی بنائے ہوئے، ہاتھ بھی بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اور دین کے جتنے بڑے دشمن ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جی، ابو جہل، نمرود، فرعون، شداد، ابلیس، تلیکہ، ملیکہ، علیکہ، پتہ نہیں فرعون۔ اب اس قسم کے نقش ہیں، ان کو آپ لیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو آپ اپنی جیب میں رکھیں، اپنے گلے میں ڈالیں، تو اس سے آپ کے کام ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کام تو انہیں، یہ شیطان خوش ہوگا، وہ لوگ کہ جنہوں نے نبیوں کو اذیت دی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، فرعون ساری زندگی آخر دم تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا رہا اور اذیت دیتا رہا، ابو جہل ساری زندگی حضور علیہ السلام کا مقابلہ بازی کرتا رہا، شداد اور فرعون اور حامان، اور یہ علی کا طریقہ ملیکہ، پتہ نہیں یہ کیا ہے، اس کا مجھے خود نہیں پتہ ہے کیا چیز، اس کے جگہ جگہ پر اس کتاب میں علی کا طریقہ ملیکہ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو ان لوگوں کے نام لکھ کر جی آپ اپنے گلے میں ڈالیں، آپ اپنے بازو کے ساتھ باندھیں۔ اور یہ تعلیم کون دے رہے ہیں جی؟ مولانا صوفی عزیز الرحمن صاحب، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی صفحہ نمبر 179، مکان کی حفاظت کے لیے ایک نقش ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ میں نے اصل میں سرسری بس جلدی میں نے کچھ چیزیں اس میں سے کی تھی، ویسے تو ساری کتاب ہی ایسی ہے، اب کیا کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں، مکان کی حفاظت کے لیے نقش ہے، اور اس میں اوپر تو جو لکھا ہوا ہے وہ تو سمجھ آ رہا ہے، الشیطان، فرعون، حامان۔ اب نیچے کچھ عجیب و غریب قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایک تو یا بدوہ ہے، اور یہ یا بدوہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ یا بدوہ، چونکہ کوئی نہیں پتہ یہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ یا اللہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا رحمان، یا رحیم، ہمیں پتہ ہے اللہ کے نام۔ اب بدوہ کیا چیز ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، بعض کہتے ہیں عبرانی زبان ہے، بعض کہتے ہیں سریانی زبان ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ جی عبرانی زبان کیا ہے، سریانی زبان کے بدوہ کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تویزوں کے اندر یہ بدوہ کا لفظ بہت زیادہ ہے، یا بدوہ، تو زیادہ امکان یہی ہے جیسے کہ باقی سارا فراڈ ہے، تو یہ بھی شیطان کے ناموں میں سے شاید کوئی نام ہوگا یا کوئی اس قسم کا ہوگا جس کو پکارا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ لکھا ہوا، اور اس کے بعد پھر آگے نیچے عجیب و غریب قسم کی کچھ وہ بنائے ہوئے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی آگے ہے 191،
चोर का सर मूंडना, एक अमल लिखा हुआ है कि इस तरीके से चोर का जो है ना सर मूंड उसके बाल उतर जाएंगे। बहरहाल फिर उसके बाद आगे जी सफ़ा नंबर 237 पर दिनों की नहूसत, वो पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है कौन सा दिन मनहूस है और कौन सा दिन जो है सही है। ये मुझे तो ये समझ नहीं आती कैसे ये आलिम दीन थे और कैसे ये मौलाना साहब थे कि ये जहाँ पर इस बात के कायल हैं, जहाँ आगाज़ में इस बात के कायल हैं कि सितारों की भी नहूसत होती है, इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है उनकी तासीर, और आखिर में उन्होंने दिनों की नहूसत का भी करार कर लिया कि दिन भी मनहूस होते हैं, उसका पूरा एक चार्ट दिया हुआ है उन्होंने। इसी तरह फिर आखिर में एक फ़ालनामा दिया हुआ है। फ़ालनामा क्या है जी? वही जो तरीका फ़ाल कर निकालने का तरीका होता है जी, एक लकड़ी ले लें और उस पर पता नहीं क्या लिखें, और फिर ये एक नक्श दिया हुआ है, जायचा सा बना हुआ है, आप उस पर ऐसे लकड़ी फेंकें तो वो लकड़ी जिस खाने के ऊपर रुकेगी वो नंबर है ख़ास, वो आगे देखें क्या इमाम जाफ़र सादिक ने क्या फ़रमाया। तो पता नहीं दानियाल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और इमाम जाफ़र सादिक इनकी तरफ मंसूब करके कुछ बातें आगे लिखी हुई और वो बस ये फ़ालनामा है। तो ये सब एक बकवास है, सब झूठ है, जादू टोने की किताब है। यानी ये जहालत है इनकी, मौलाना साहब की जहालत है कि इनको इतना समझ नहीं आया, और ये सारी ज़िंदगी जैसा कि इसके मुक़दमे में लिखा है सारी ज़िंदगी ख़ुद ये अमल करते रहे, ये अमलियात करते रहे, और आखिर में जाकर ये इनके बारे में जैसा कि लिखा हुआ है ये सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया था। उम्मीद हम तो यही तवक्को करते हैं कि इनको शायद समझ आ गई होगी, इन्होंने अल्लाह से तौबा कर ली होगी, जैसा कि मुक़दमे में लिखा हुआ कि आखिरी ज़िंदगी में सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया था और बिल्कुल खामोश रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। तो पता नहीं उसकी क्या वजह थी। बहरहाल हमारे लिए वो उनका मामला अल्लाह के सपुर्द है, हम उसके पीछे नहीं पड़ते। हमारे लिए ये है कि इस किताब को उठाएं और आग में फेंक दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।